بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حاتم طائی کی سخاوت کا اردو کہانی۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جن میں ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہے، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا، اسی کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ ان دنوں عرب پر نوفل نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس کے دروازے تک پہنچ کر کوئی بھی سوالی اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ گھر واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا، کیونکہ تازہ گوشت جو نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن نہ ہو۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ حکم دیتے ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی خوب خاطر تواضع کی۔ مہمان حاتم کی مہمان نوازی سے بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے۔ اگر آپ اپنا پسندیدہ گھوڑا مجھے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر بہت افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ کل رات ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل میں ضرور کرتا، مگر اب یہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بھی بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پہ دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی، کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کو مانتے ہوئے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اسی کی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف آنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ تم حاتم کو قتل کر دو، اس کے عوض اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خدا پر ایمان پکا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
बादशाह नौफिल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल में पहुंच गया। एक रात जब हातिम सो रहा था, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद में सो रहा है, तो उसने अपने कमर से बांधे हुए एक खंजर को निकाला और पूरी ताकत से हातिम पर उसने वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। इसके गिरने से हातिम नींद से बेदार हो गया। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ क्यों आया था। हातिम ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर मुझे कत्ल करने से तुम्हें दौलत मिलती है तो मुझे फ़ौरन कत्ल कर दो। इससे पहले कि कोई मुलाजिम आ जाए तुम मुझे मार सकते हो, मैं मजम्मत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है। हातिम से बचना अब मुश्किल है, लेकिन हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने सिर्फ उसे माफ़ ना किया बल्कि उसे इतना मुआवजा दिया जितना कि नौफिल बादशाह ने उसके कत्ल करने पर देने का वादा किया था। हातिम ने अपने दुश्मन को भी खाली हाथ अपने घर से ना जाने दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।